السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقال تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، بلغوا عنی ولو آیا۔ تمام تعریف و ستائش ہے اللہ رب العالمین کے لیے، درود و سلام رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم حضرات، ابھی آپ کے سامنے ایک اور نیا ٹاپک لے کر کے ہم حاضر ہوئے ہیں، جس کے بارے میں عوام الناس کو آگاہ کرنا بے حد ضروری ہے۔ ابھی 2 دن پہلے مجھے ایک ویڈیو ہمارے ایک جانکار لوگ نے بھیجی ہے، فیس بک سے وہ اپلوڈ کی ہوئی ویڈیو میرے پاس آئی۔ اس میں ایک محترم محمد دیانی کچھ ایسا نام بتا رہے ہیں، ان کا ایک ویڈیو مجھے آیا، اور اس میں یہ بتانا مقصد ہے کہ جو لوگ صرف ہم کو قرآن کافی ہے، حدیث کی ضرورت نہیں ہے، ایسے کہنے والے گروہ کے حالات کیسے ہیں، نالج کتنی ہے، کتنا ان کو قرآن پہ کمانڈ ہے، کتنا فہم رکھتے ہیں، اور کتنے لوگوں سے ہمیں بات کی ہے، اس میں اس ویڈیو میں ہمارا بتانا مقصد ہے۔ تو دیانی صاحب یہ بتا رہے ہیں، نہ درود ہے، نہ سلام ہے، نہ حمد و ثنا ہے، نہ کسی قسم کی آیت ہے، اور نہ کسی قسم کی حدیث مبارکہ انہوں نے کوٹ کی ہے۔ یہ بتا رہے ہیں کہ یہود و نصارہ سب مانتے تھے، لیکن قرآن آئے تو قرآن کو ماننے سے انکار کر دیا۔ لہذا ہر مسلک اپنے اپنے طرز پر کام کر رہا ہے، اپنے علماؤں کو ہی سنتے ہیں، اپنے مساجد میں ہی نماز پڑھتے ہیں، اور اپنے ہی مطلب کی بات کو سمجھتے ہیں، لیکن انہوں نے واضح نہیں کیا کہ ان کا مسلک کون سا ہے، ان کے علماء کون سے ہیں۔ اس کی دلیل میں انہوں نے ایک آیت اور ایک حدیث دی، اور نہ کسی اپنے کس فرقے کا نام نہیں بتایا، لیکن ان کے بعد سے یہ بات مجھے واضح ہوئی ہے، یہ اس بات کی مجھے بو آ رہی تھی کہ یہ بھی یہی کہنا چاہتے ہیں کہ قرآن ہمارے لیے کافی ہے۔ اگر یہ بات کہی جائے کہ ماں کی ضرورت نہیں، باپ ہمیں کافی ہے، ویسی بات مثال اگر دی جائے تو خراب معلوم ہوتا ہے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے کلام مجید میں فرما رہے ہیں کہ وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں جس بات کا حکم دے اسے بجا لاؤ، اور جس بات سے منع کرے اس سے رک جاؤ۔ یہ منکرین حدیث کے لیے صرف قرآن ہونا بولنے والوں کے لیے بہت بڑی دلیل ہے، کتاب اللہ کی آیت۔ جب کتاب اللہ موجود ہے، اللہ کا کلام موجود ہے، اللہ کی بات موجود ہے، تو پھر اس میں کیوں کہا گیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس بات کا حکم دے بجا لاؤ، جس بات سے منع کرے اس سے رک جاؤ۔ اور ایک جگہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، رسول کی اطاعت لہذا اللہ کی اطاعت ہے۔ فَاتَّبِعُونِی، میری اتباع کرو، بولے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک صاحب سے ملاقات ہوئی، بہت زمانہ پہلے کی بات ہے، ان سے بات ہوئی تو یہ بتایا کہ ہم علماء پر ٹرسٹ نہیں کرتے، علماء کو نہیں مانتے، لہذا یہ قرآن ہے ہمارے لیے کافی ہے، اللہ شافی ہے، ہمارے لیے قرآن کافی ہے۔ ٹھیک ہے، چلیے کوئی بات نہیں ہے، علماء کو تو میں بھی نہیں مانتا بولا،
کیونکہ علماء کی غلطی یہ ہے کہ ہم کو سہولت دی ہے ٹرانسلیشن کر کے قرآن کا، وگرنہ ہمیں الف با تا ثا نہیں آتا تھا. آج ان کے ہی ٹرانسلیشن لے کر کے میرے کو بتائے اللہ ایسا فرما رہا. اللہ ایسا کیسا بولتے آپ؟ چلیے کہاں فرما رہا پوچھا میں، تو فوری کیا کرے، فون سے آیت نکال رہے. میں بولا بھائی یہ کس کا ترجمہ ہے؟ تو فلاں. آپ بولے کہ علماء کو نہیں مانتے، اس کا ترجمہ ہم بھی نہیں مانتے. آپ آیت پڑھنا، آپ اس کا ٹرانسلیٹ کرنا، اس کا ترجمہ کرنا، میں اس کو مانتا ہوں. نہیں تو میں جتنے بھی آیتیں پڑھوں گا اس کا ترجمہ بولوں گا، لفظ لفظ بولنے کی انشاءاللہ العزیز کوشش کروں گا. پریزنٹ ٹینس ہے، پاسٹ ٹینس ہے، فیوچر ٹینس ہے، ایکٹیو وائز ہے، پیسو وائز ہے، واویلز کیا ہے، کانسوننٹس کیا ہے، اتنا تو میں آپ کو بتا سکتا ہوں تھوڑا بہت. لیکن آپ جو دعویٰ کرے بھی بولے کہ علماء خواب غلط ہے، ہم نہیں مانتے، بولے اب آپ ٹرانسلیٹ کرنا. میں پڑھنے نہیں دیا. میں بولا آپ چلیے عربی پڑھیے، اردو میں آپ ترجمہ کرو، میں آپ کا ترجمہ لیتا ہوں. لیکن وہ علماء کا ترجمہ ابھی آپ بولے میں آپ سے نہیں لیتا. تو پھر میں ان سے بولا کہ ایک کام کرو آپ، قالا قالا قالو اس کا مطلب کیا ہے بولا. بیسکس پوچھ رہا ہوں میں آپ کو، جو LKG میں بچوں کو پوچھتے ہیں، نرسری میں پوچھتے ہیں، تو ان کو پتہ نہیں ہے. انہوں قرآن سمجھا نہیں آئے، قرآن بتانے آئے، دعویٰ کرنے آئے، لیکن انہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ قالا قالا قالو کیا ہے. بہرحال 2-3 دن کے بعد آئے، بولے کہ بھائی میں بہت غور کرا کہ قالا قالا قالو کیا ہے. میں بولا دیکھو بھائی قرآن آسان ہے، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِّرٍ. آپ بولے نا بھائی قرآن آسان ہے سمجھنے کے لیے، اور ہم سمجھ گئے. بولے آپ کو قالا قالا قالو نہیں معلوم؟ تو آپ بولیے. تو بولا قرآن آسان ہے، خالہ بولتا چھوٹی خالہ، قالا بولتا موٹی خالہ، قالو بولتا دونوں کے ہسبینڈ کو بولتے. تو آسان ہے، آپ نہیں سمجھ رہے قرآن، جبکہ ہم نہیں سمجھ رہے، آپ سمجھ گئے قرآن کو. اتنا ہنسے بیچارے، اتنا ہنسے. بولے کیا ہے؟ بولا یہی تو ہے تمہارے اندر، تمہارا کچھ بھی نہیں عمل. ہم قرآن بتانے ہیں، علماء کو بول رہے ہیں، علماء کو کوس رہے ہیں، اس کے بعد میں پھر علماء کا ترجمہ نکال رہے ہیں، پھر اپنے مطلب سے اس کو سمجھ نکال رہے ہیں. آپ کے گمراہی پر ہے. اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول لعلکم ترحمون، تاکہ تم پہ رحم کیا جائے، لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ. اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس بات کا حکم دے بجا لاؤ، وما نہاکم عنہ فانتہوا، جس بات سے منع کرے سے رک جاؤ. اگر ایک خالی قرآن کافی ہے تو یہ گمراہی کی سب سے بڑی دلیل ہے. آپ کی نالج بڑی کمزور، بڑی علیل ہے. سمجھنے کے لیے آپ کے وقت بہت ہی قلیل ہے. سمجھنے کی ضرورت ہے جب تک کہ اللہ اس کے رسول کی بات نہ سنی جائے، جب تک کہ قال اللہ قال الرسول نہ مانا جائے. آپ کا نہ کلمہ پورا ہوتا، نہ مسلمان پورے ہوتے. ایک اور صاحب سے گفتگو ہوئی حالیہ عرصے میں، 17 سال سے انہیں درس قرآن دیتے ہیں، بقول ان کے شاگردوں کے 17 سال سے. پھر کب ہوتا ہے درس قرآن؟ رات میں 1 بجے. پورے لوگ کاروبار تھے، 8 دن میں ایک بار آ جاتے، 1 سے 2 بجے تک انہوں درس قرآن. آپ قرآن پڑھتے کیا پوچھا؟ جی ہاں قرآن کا درس دیتے ہیں، قرآن بھی پڑھتے ہیں. سورہ فرقان پڑھ کے آپ میرے کو 1 ہفتے کے بعد میں میرے کو بولیے. بولا رات میں اللہ فرمانے کے ہم نے رات آرام کے لیے، دن کام کے لیے بنایا ہے. آپ رات میں کون سا درس دے رہے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عشاء کے بعد سو جاتے تھے، کیونکہ آپ نہیں مانتے، اسی وجہ سے آپ گمراہ ہے. بولا شیطان آپ کے ہمراہ ہے اور آپ دین اسلام پہ رہ کے بھی گمراہ ہے. تو ان سے گفتگو بھی تو انہیں کیا بول رہے ہیں؟ ملک الناس. اس کا معنی انہوں یہ کر رہے ہیں کہ ملائکہ کا مالک. ان کو بیسکس نہیں معلوم ہے. قرآن کا درس بھی دے رہے ہیں، 17 سال سے دے رہے ہیں، اور ان کے فالوورز بھی ہیں اور گمراہ کر رہے ہیں لوگ. میں بولا ملک الناس کے معنی کیا ہوتے؟ پوچھا. ملائکہ کا مالک بولا. ارے بھائی اور ایک بار جا کے پڑھو، کیا یہ درس قرآن دے رہے ہیں آپ؟ اور ایک آیت پڑھے. میں بولا ایک آیت پڑھے آپ، کیا ہے وہ پورے کا پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ. تو یا الذین آمنوا خلوا فی السلم کافہ پڑھو. ارے میرے بھائی خلو نہیں ہے، اس میں غلو کر دے رہے ہیں آپ. یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ،
پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ ایسے لوگ قرآن کتاب کو لے کے بیٹھے ہوئے ہیں جن کو واویلز کانسوننٹس کچھ بھی پتہ نہیں ہے، بس قرآن لے کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ اور ایک صاحب سے بات چیت ہونے والی ذالک الکتاب، مطلب ذالکہ کے معنی کیا ہے؟ ہاذا یہ، ذالکہ وہ، دس از نیئر می، دیٹ از فار، مطلب بیسک چیزیں ہیں۔ آپ تو انجینئر ہیں، میں تو گریجویٹ ہوں، آپ کو سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ کتاب کیوں بول رہے اللہ تعالیٰ؟ نہیں، یہ وہ کتاب، ارے یہ وہ کتاب کوئی معنی ہوا کیا، کوئی مفہوم ہوا کیا، کوئی ورڈ ہوا کیا؟ ہاذا ذالکہ بول رہے اللہ تعالیٰ، ذالکہ الکتاب بول رہے، وہ کتاب ایسا نہیں ہے جیسا آپ سمجھ رہے ہیں۔ جیسا لو انزلنا ھذا القرآن، اگر ہم اس قرآن کو اللہ جبل پر اتارتے، پہاڑ پر اتارتے پڑے، ایک جگہ پر اللہ تعالیٰ ذالک ازکی لکم، ان کے لیے یہی پاکیزگی ہے، بول رہے ذالکہ کے معنی یہی کر رہے آپ۔ ھذا یہ، ذالکہ وہ، ایک دوسرے کا قائم مقام آتا ہے عربی میں، گرامر میں ایک دوسرے کا قائم مقام ایک چیز آتی ہے۔ چلا اور ایک آیت کریمہ پڑھ کے سنایا کہ وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، جتنا مکر کرتے تم مکر کرو۔ ایک ہی ورڈ ہے، دیکھیے، وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ، اللہ بھی مکر کرتا ہے۔ نہیں، اللہ کے پاس جب بات آتی ہے اللہ تعالیٰ کی تدبیر، وہاں پر معنی لیے جاتے ہیں، نہ کہ مکر لیا جاتا ہے۔ مکر انسان کرتا، مکر شیطان کرتا، مکر گمراہ آدمی کرتا، مکر کافر کرتا، مکر منافق کرتا، لیکن اللہ تعالیٰ تدبیر کرتے ہیں اس کے مقابلے میں۔ اگر آپ ایک ہی ورڈ لیں گے، مکر، وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ، تم مکر جتنا چاہے کرو، سازش کرو جتنی چاہے، اللہ تدبیر کرتا ہے اس کے مقابلے۔ ایک اور صاحب سے ملاقات ہوئی تو افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، انہوں آیت پڑھنے نہیں آ رہا لیکن بول رہے ہیں کچھ اور۔ ہم بولا دیکھو بھائی، اس کے معنی یہ ہے کہ کتاب کے بعض حصوں پر ایمان لاتے ہو اور بعض کا انکار کر جاتے ہو۔ تو انہوں نے بولے تکفر کے معنی کفر کے آتے بولے۔ مولا بھائی صاحب، اس میں ترجمے تکفر کا معنی کفر نہیں کر سکتے، یہاں پر بنا کفر کے معنی بھی صحیح ہے، لیکن انکار کرنا یہاں پر سوٹیبل ورڈ ہے، لہذا یہاں پر کفر کا ورڈ سوٹیبل نہیں ہے۔ یہاں پر سمجھنے کے لیے، تدبر کے لیے، غور کے لیے بہت سارے چیزیں ہیں۔ ایک اور صاحب سے مناظرہ ہوا تھا، آج سے 40 سال پہلے کی بات بتا رہا ہوں میں آپ کو۔ ملک پیٹ کے بہت ہی طرار، جرار، بہت ہی زبردست کمانڈ رکھنے والے آدمی تھے، ان سے بات ہوئی تو ان کے پاس ایک بچہ تھا معاویہ بول کر کے۔ انہیں بولا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سب سے افضل نہیں ہے؟ اللہ بولا، میں بولا بھائی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سب سے افضل ہے۔ بہرحال اس سے کافی دیر تک بحث مباحثہ ہوا، دلائل دیے قرآن سے، عقلی دلائل، قرآنی دلائل۔ تو انہیں بولا کہ میرے استاد جو ڈاؤٹ کلیئر نہ کرے، یہ کلیئر ہو گیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سب سے افضل ہے۔ بولا تو ایسے بہت سارے چیزیں ہیں۔ اور ایک صاحب گمراہ کن تھے، انہوں بھی چلے گئے اس دنیا سے۔ یہاں پر ہمارے حیدرآباد میں پان منڈی میں رہنے والے، ان سے بھی خبر کے آداب پہ میں نے ڈیبیٹ کی ہے، ان کے پاس بھی کچھ نالج نہیں ہے۔ گئے ہی نہیں یہ لوگ یونیورسٹی و کالج، کہاں سے مل سکتی ہے ان لوگوں کو نالج؟ جب تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اقرار نہ کرے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معیار پر، حدیث کے معیار پر قرآن کو نہ جانچیں، آپ کے اندر علم آنے والا نہیں ہے، اور علم آپ کو فائدہ دینے والا نہیں ہے۔ علما نافعا، وہ علم جو مجھے نفع دے، علما نافعا، وہ علم مجھے نفع دے۔ کب نفع دیتا؟ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ہم چلیں تو اس کے مطابق ہم کو آتا ہے۔ یہ دیانی صاحب بھی مجھے گمراہ دکھے، ایک آیت کریمہ انہوں پڑھنے سے خاسر رہے، نہ ایک حدیث دیے، نہ معیار گمراہی سے نکلنے کا کیا ہے، کون سی مسجد میں نماز پڑھنا چاہیے، کون سے عالم کو فالو کرنا چاہیے۔ انہوں بھی اسی طرز کے ہی آدمی دکھ رہے ہیں۔ ہمیں لیے قرآن کافی ہے، جیسا میں بولا کہ ہمارے کو اماں کافی ہے، باپ کی ضرورت نہیں ہے، وہ حساب کتاب ہے۔ لہذا قرآن پوری پڑھیں گے، اطیع اللہ و اطیع الرسول، اطیع اللہ و اطیع الرسول رب العالمین رحمۃ اللہ عالمین ہے۔ اگر اس کو کوئی چھوڑتا ہے
تو وہ آدمی گمراہ ہے، 100% وہ آدمی گمراہ ہے۔ ایک اور صاحب یہاں پر ہمارے حیدرآباد میں تھے، نماز کے منکر تھے، انہوں بولے نماز صلاح نہیں ہے، نماز دعا ہے خالی، بس نماز نہیں پڑھے۔ جب مر گئے انہوں تو کوئی بھی ان کو نماز جنازہ پڑھنے والا اویلیبل نہیں تھا، دستیاب نہیں ہوا، بڑی مشکل سے۔ یہ جو 17 سال سے درس دے رہے بولے ملک الناس کا معنی ملائکہ کا مالک جو کرے، انہوں بولے کہ میں پڑھا ان کے نماز جنازہ۔ بھائی صاحب جب قرآن میں نماز جنازہ کا ذکر نہیں ہے، میتھڈ نہیں ہے، تو آپ کیا حساب سے پڑھائے جب کہ آپ حدیث کے قائل نہیں ہیں؟ نہیں بھائی میں پڑھایا، ارے کیا پڑھے بھائی آپ؟ قرآن میں ہے کیا کیسا پڑھنا، نماز جنازہ، کفن کیسا دینا، دفن کیسا کرنا؟ نماز کا ہی جو آدمی قائل نہیں اس کے نماز جنازہ، آپ تو حدیث کے قائل نہیں، کیسا پڑھے آپ؟ بہرحال اس کی نماز جنازہ پڑھے، اس کو دفن کر دیے۔ اس کے بچے بولے بھائی ہمارے والد گمراہ تھے لہذا آپ لوگ مت آئیے۔ تو ایسے فتنوں کو دبانا، ایسے فتنوں کے خلاف جد و جہد کرنا، ان کو نواز و نصیحت کرنا، ان کے خلاف اٹھ کھڑے ہونا، ہمارا نصب العین بنا لینا ہوگا ہم کو، کتاب اللہ پڑھ کے، سنت رسول اللہ۔ جب تک کہ سنت رسول اللہ نہیں، کوئی بے مقصد زندگی ہوتی ہے، آپ کو کھانا ہے، پینا ہے، چلنا ہے، پھرنا ہے، ٹوائلٹ میں جانا ہے، مباشرت کرنا ہے، غسل مباشرت کرنا ہے، اور آپ کو کھانے کی دعا ہے، پہننے کی دعا ہے، مسجد میں جانے کی دعا ہے، مسجد سے نکلنے کی دعا ہے، قرآن پڑھنے کی دعا ہے، اور آپ کو روٹی کھانے کی دعا ہے، پڑوسی کے حقوق اس کے بارے میں دعا ہے، سلام بھی ایک دعا ہے، اس کے معنی بھی کوئی دعا ہے۔ بے مقصد زندگی آپ کی ہوگی اگر آپ حدیث شریف کو چھوڑ دیں گے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑیں گے۔ قرآن کو آپ سمجھ نہیں سکتے جب تک کہ حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ نہ لیں۔ وذکر فإن الذکر تنفع المؤمنین وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔